نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے، میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش میں مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بدر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرما۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی، اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار، میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی، کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو، بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے، اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے، عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اسے۔ چھوٹی سی بات تھی، ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہی کہتے ہیں پیسے تھوڑے ہیں جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں۔ سنو، ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا۔ اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا
اور فقیر کو دے دیا. اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا, گھومنے پھرنے لگا. تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا, اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ. ماں پیچھے بھاگ رہی, میرا بیٹا میرا بچہ, اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ, اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو, اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا, بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے. اللہ نے سلام بھیجا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا, وہ ضائع نہیں کی جاتی, وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سن لو, نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا, اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب جب موقع ملے نا, ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, کل بھی جائیں گے. مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے, کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ, یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں, تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا, تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا, سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں. آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے, اچانک آگ لگ جاتی ہے, کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے, اے ابن آدم, اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے, اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن, جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں, ایک نیکی چاہیے. ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو, اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال, مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو, بیٹے پہ گزرے گی باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مادے چین میں عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنی اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا, پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, بس پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو, جب رب تمہیں روز دے رہا ہے, عطائیں دیے جا رہا ہے, اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے. تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی پورے مہینے کا ہو گیا, 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں, آنے تو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے, خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا
تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک روک کر خرچ نہ کرو, روک روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو, گن گن کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر نہ دے, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے. اور بچا بچا کر نہ رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا, عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ. دیکھیں اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں, جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے, کھانا کھلانے والے, آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں, بلاؤں سے بچ رہے ہیں, آفتوں سے بچ رہے ہیں, رزق میں اضافہ, بری موت سے بچاؤ, قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے, دنیا میں مال میں اضافہ, یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں, حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں, اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں, ہے نا, بینک میں رکھواتے ہیں, ادھر سے بڑھ جاتے ہیں. جہاں جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے, فقط حلال روزی عطا فرمائے. مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا, اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک کا مفہوم ہے. ہم جب صدقہ کرتے ہیں نا, میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے, ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے, اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو. چھوٹا بچڑا ہوتا ہے, چھوٹا جانور ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا. فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا, قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا. بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا, تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے, فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے, اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, ادھر سے کرایہ آ رہا ہے, سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, جناب ڈالر رکھنا چاہیے. عجیب عجیب پلاننگ ہے, کس لیے؟ دنیا کے لیے. ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا. آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کہ ایک ملک تھا, اس میں ایک بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا, امیزنگ, حیرتناک. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں, مرضی جو ان کی کریں. بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے, اس کو تحفہ دینا. عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے, بے وقوف کا مقابلہ. چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے. عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے, اپنے کرتب دکھاتے, اپنی باتیں دکھاتے. وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخرکار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا. بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ سلامت بڑے تجربے کیے, بڑے ٹیسٹ کیے. ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری, یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا, چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی, اس بے وقوف کو پہنا دی. بے وقوف بڑا خوش گھر آیا. تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں, بڑے زیادہ بیمار ہو گئے. اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے. تھا تو بے وقوف نا, سمجھ تو پڑتی نہیں تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس, کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے, سنائیے, سنا بڑے بیمار ہو گئے ہیں. بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا, آخری لمحات تھے, کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا بے وقوف کہتا ہے بادشاہ کو, اچھا کہیں اور جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے, بے وقوف جو تھا. تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے, بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں, شاندار مکان ہے, جدھر جا رہے ہیں ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے نہیں, ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں, بڑا مال ہے, آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں, سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے آپ کے پاس, جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دی نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں بوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے. بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں, کنیز غلام ہیں, ہر طرف آپ کی خدمت گار ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا. اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا, اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں بنا دی. کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ خادم بھجوائے, کرو گے کیا ادھر؟ بس تو یہ حکایت ہے, مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے. شاید جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں, جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا. دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا, تھوڑے دن رہ گئے. جی ہاں تھوڑے ہی دن رہ گئے. ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں, لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی, جیسی سانسیں ختم ہوئی, ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں, پرایا ترکا. کیا کہتے جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا, حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, بیوی کو کتنا, جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے. میرا کچھ بھی نہیں بچنا. بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا, قبر میں جاتا ہے, تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا, فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے.
बताओ ना क्या भेजा है उधर घर रेडी है कि नहीं? उधर कुछ पैसे, उधर कोई डिपॉजिट, जो अल्लाह फरमा रहा है अपना खजाना मेरे पास जमा करवा, मैं तुझे लौटाऊंगा, मैंने जमा करवाया कि नहीं? ये सोचने वाली बात है। ये सब इधर रह जाएगा, कितना खा लूंगा मैं, कितना पहन लूंगा, जो बड़ा हुआ वो इधर ही रह जाना है। उधर भेज दूं क्योंकि वहां अकेला हूंगा, मेरे अमाल तोले जाएंगे और मुझे पता है गुनाह ही गुनाह है, खताएं ही खताएं हैं, मारा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। अगर अल्लाह सदका कबूल कर ले, कुछ नेकियां ऐसी कर जाऊं जो आखिरत के अकाउंट में जमा हो जाए। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदारा आज ये जहन बना लीजिए कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आए तो इसको बर्डन फील ना करें, बोझ फील ना करें, सादत फील करें, महसूस करें कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, फिर मौका दिया अपने अकाउंट में जमा कराने का। अल्लाह चाहता है कि बंदा इस रैंक तक पहुंच जाए। अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ताकि मेरा बंदा सब्र कर ले तो इसको वो मर्तबा अता हो जाए। हाय हाय, यानी आजमाइश मुझ पर मेरे रैंक बुलंद करने, मेरे दर्जे बुलंद करने आई, और हाय मेरी बेसब्री के मैंने वो सब सवाब जाया कर दी। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किलें आती हैं। अच्छा, फिर पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक और बड़ा इशू है, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं, किसी को अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियां देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, हमें लगता है यार ये कितना मजे में, यार मैं ही अकेला परेशान हूं। ये आपकी भूल है। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के मसले और हैं, गरीब के मसले और हैं। शोहरत जिसको मिली है ना, उसके प्रॉब्लम्स और हैं। जो गैर मारूफ है उसके प्रॉब्लम और है। जमाने में हर किसी को कुछ ना कुछ इशू जरूर है। ये ना समझे कि यार ये इतना मुस्कुरा रहा है, क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है। आप यकीन करें, बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% खुशहाल हैं। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। मैं क्या क्या बताऊं आपको, हमारे पास तो लोग दुआएं करवाने आते हैं ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैरों से जमीन निकल जाती है। बाज़ औक़ात हम इतने बड़े घर में जाते हैं, उसकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं हज़रत आपसे एक अलग से दुआ करवानी है। जब वो बेचारा अपना मसला बताता है ना, हमें लगता है यार हमारा तो गम ही कुछ नहीं है। कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं आज की आपको मिसाल देता हूं। एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे, आज से कुछ अरसा पहले उन्होंने हमें एक माशाल्लाह प्रॉपर्टी दावत इस्लामी के लिए, बच्चियों के मदरसे के लिए दी, और उसके चंद दिनों बाद उनका विसाल हो गया। उनको बेचारों को कैंसर था। मैं उनके घर पे दुआ करने गया। उनके बेटे ने मुझसे जब गले लगाना तो बेटा रोने लगा। अच्छा, मैं समझा कि बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है, जाहिर है 16 दिन पहले इंतकाल हुआ। अंदर गए, दुआ की, उसके बाद मेरे कान में कहता है कि अब्दुल रहीम भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया है। वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा है उनको, ज्वेलर्स हैं, लेकिन मैं यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोने लगा, क्योंकि वो बंदा जब मुझे छोड़ने आया ना, फिर मेरे गले लग के रो रहा था। मैं सोचने लगा यार कितना दुख है लोगों को, अल्लाह ने कितनी बड़ी हम पर मेहरबानियां की है। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्लल्ले तल्लल्ले, ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर हमें इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए हैं मगर इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर बाजू का मायूस कर देते हैं। कितना तकलीफ में हैं लोग, और हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री। सब्र तो करें, अल्लाह की रिजा पर राजी तो रहें। मैंने आपको खानदान नबूवत का वाकया सुनाया, अरे खाने को कुछ नहीं है। काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, हम जो दुनिया वालों को बताते हैं ना, होता कुछ नहीं है इससे। मत बताया करो दुनिया वालों को, सही बताता हूं, मत बताया करो, अपने गम मत बताया करो, सवाब भी चला जाता है। और बाज औकात ये दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम जब किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूँ कुछ, बाद में जाके दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है, इसका ये मसला है, हाँ हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम में है। क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को? नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह है, मैं उधर अर्ज करूं ना। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, आका तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी। हाँ, अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज किया, उधर आंसू बहाओ ना, बताओ दुनिया वालों को। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो जब दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से ही बातें करो ना। तो आज से ये जहन बना ले मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वो वक्त गुजारना है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है। वो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाएगा। तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। और अब आते हैं इस पूरे वाक़े से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए ज़कात,
تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے. نہ کریں ایسا. یہ زکات مال کا میل ہے، اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اپنی زکات ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے، ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے، تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے کہ اپنے مال کو زکات دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو. لیکن یہاں زکات دینے کے لیے تیار نہیں لوگ، لمسم نکال دیتے ہیں، کیلکولیٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکات پوری ادا نہیں کرتے. اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں، اپنی زکات پوری ادا کر دیں، سارے زمیندار اپنی زکات پوری ادا کر دیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے ایک بار کیلکولیشن کی، ذرا سنیے گا. پاکستان زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. یو کین سرچ یور سیلف. آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون سی ہوئی ہیں. آپ انٹرنیٹ پر خود ڈھونڈ لیں، آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن، اتنے جناب کروڑ کے جی جو ہے وہ گندم ہوا، تو کاٹن ہوا، تو فروٹس ہوئے، تو شوگر ہوئی. پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے، تو جتنی فصل اگی 10% عشر کیا کہتے ہیں 10ویں حصے کو، وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں. وہ غریبوں کا حق ہے، وہ زکات ہے زمین کی. اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں، پیسوں سے خریدتے ہیں، تو 5%. آپ بلیو کریں، میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں، اس کی مالیت کتنی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے. آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا. یہ خربوں روپے کہاں ہیں؟ اگر ہم زکات دیتے تو کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا، کتنے گھر خوشحال ہو جاتے. اچھا یہ تو صرف زمین کی زکات ہے، پراپرٹیز کی زکات اربوں خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں. مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا، اوئے ہوئے ہوئے زکات جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی، تو پھر بھاری لگتی ہے. اللہ کے بندے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکات ہے نا، تو ٹینشن کائے کی ہے؟ شکر ادا کرو. اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. مگر آج زکات بھاری پڑ گئی ہے. آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا، یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا عالم دین تھا. مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا، اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی. خزانے نہیں، صرف کیز آف دا ٹریجر، اتنا خزانہ تھا. مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا، اچھا اس زمانے پتہ زکات کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا، 1000 پہ 1. آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکات دینی ہے. اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے. حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا، زکات کا انکار کیا، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکات دیں، بے شک کسی کو بھی دیں، جو حقدار ہے اس کو دیں، مگر زکات پوری دیں. پاکستان خوشحال ہو جائے گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے، مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے. اس کو بوجھ نہ بننے دینا. میں ایک دعا کرتا ہوں آج، اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا. اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے. آمین. یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں. اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے، پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آپ بہترین خرچ کرو نا، اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اچھا جب بھی کیلکولیٹر، دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں، مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا، وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا. آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کروڑ روپے ہیں 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے، یہ تو کم ہو گئے. آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے، اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے، آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے. یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے، ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو پیسے کم ہونے چاہیے تھے. نہیں جناب، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے، مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی. آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر تو لاک کر دو نا، پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں، جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں.
کم نہیں ہوتا. یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا. نہیں. اور پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں, جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں, ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے, خوش دلی سے دینی ہے, مزے لے کر دینی. یہ نہیں کہ دل پر بوجھ, یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی. نہیں, یہ نہیں. دو اور انجوائے کرو, اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو. ایک واقعہ سن لیں, بات اور کلیریفائی ہو جائے گی. حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں. ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں, nothing else, 4 eggs only. کہا یہ چاروں ہی دے دو. ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں, چاروں دے دو. چاروں دے دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی, دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا. کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا. کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں. کہا کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا, کتنے آئے؟ تو کہا کہ 30 آئے ہیں. کہا 30 کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 دیے تھے نا. اب ایمان, ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے. کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے. ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا. تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہ حضور بات یہ, جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے, ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا. یہ فارمولا آج یاد کر لو, پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے, میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے, بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر, وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار, ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا, بہترین لباس, اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اب اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے, نہ کھلائیں, 2 کو کھلائیں, اچھا کھلائیں, کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں. اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید لیں, 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید لیں, پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے. اس کو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں, فطرے کی. جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا. ٹھیک ہے, لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں, جب بھی فطرے کی باری آتی ہے ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا, 100 دے دیا, 200 دے دیا, 300 دے دیا. ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی, مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے. غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں, مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے, بہترین کھانے کھا رہا ہے, سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھے, اچھا خرچ کرے نا. اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے, غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا, جس کو نوازا ہے رب نے. کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں, دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو, سب سے سستے جوتے نکال دو, میں نے عید پڑھنی ہے. بہترین چاہیے, اپنے لیے بہترین لینا ہے, اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے. خود غور کریں, خرچ کیجئے گا, دل سے کریں, اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا, یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا, غریبوں کی مدد کرنے کا. کسی کی افطاری اچھی کر دیں, کسی کی سحری اچھی کر دیں, کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا, اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. مگر آج حال یہ ہے, یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے, ان کی ویلتھ پتا ہوتی ہے مگر زکات پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں. میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں کہ زکات تو پوری دو یار, یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے, یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا, بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی, وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکات نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. میں نے بانٹنا شروع کیا ہے, میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے, میں خود حیران ہوں. میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی, میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے, میرا کام ہو جاتا ہے. تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے. تو یہ ڈیوٹی ہے, بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں, توحید, روزہ, نماز, حج اور زکات. ہم زکات کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 10 لاکھ دیتا ہے. زکات کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکات کا یہ مستحق ہے کہ نہیں, میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکات ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں, یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکات کا مستحق ہے کہ
نہیں بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے، لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ خدا را یاد رکھیے، زکوٰۃ پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ بلیو کریں، جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے، آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکوٰۃ، کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ دینے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بات زکوٰۃ بچ جائے تو پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے، تو اپنی زکوٰۃ کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے وقت دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، پھر نہ دے سکا ٹائم۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left، 3 دن